الحمد لله الذي أبدع الأفلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسراجا منيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل گو غبا امداد کن. اور غوث اعظم ومن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد وغرداب ولا افتاد کشتی ضعیفانی شکست راتو کشتی وحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. اور قادریم ناریہ غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم دنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا سیاح لامکا، یعنی سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے والا وہ والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، جس کی شان و عظمت دیکھنی ہو تو پوچھئے بریلی کے احمد رضا سے. فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اسی نبی کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخر ازہر ارشاد فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، اور فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں. وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں. اسی نبی کی بارگاہ میں آئیے کہ مہما سرائے عرش معلا کہوں تجھے، کہ مہما سرائے عرش معلا کہوں تجھے، یا لامکا کی بزم کا دولہ کہوں تجھے، کہ مہما سرائے عرش معلا کہوں تجھے، یا لامکا کی بزم کا دولہ کہوں تجھے. آنکھوں کا نور، دل کا سکون، جان کا قرار، ارے اے آمنہ کے لال میں کیا کیا کہوں تجھے، اے آمنہ کے لال میں کیا کیا کہوں تجھے. حضرات محترم، گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر نبی اور آل نبی پر بہت جلدی سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وسراج منیرا. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں فرمایا وسراج منیرا، یعنی ہم نے آپ کو ایک چمکتا ہوا چراغ دیا. اور کس کی طرف کو نسبت کی ہے؟ اللہ رب العزت نے جیسے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ، اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اور پوری کائنات کو اسی نور محمدی سے بنایا، سبحان اللہ. حضرات محترم، آئیے ہم دیکھتے ہیں اس نور کی شان کیا ہے، اس نور کی عظمت کیا ہے، اس نور کی بلندی کیا ہے، اس نور کی برتری کیا ہے. حضرات محترم غور کیجئے، جب وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں آیا تو تمام اللہ کے فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہا کرتے تھے. جب آدم علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہا کرتے تھے، پھر اللہ رب العزت نے اس نور محمدی کی جگہ کو چینج کیا. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور محمدی رکھا گیا تو تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے رہا کرتے تھے. اللہ کی بارگاہ میں ایک دن پیغمبر آدم نے عرض کی، مولا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا راج ہے؟ کچھ وقت تک فرشتے میرے پیچھے کھڑے رہے، اب کچھ وقت کے بعد فرشتے میرے آگے کھڑے ہونے لگے ہیں، یہ کیا راج ہے؟ تو غیب سے ندا آئی، اے آدم، اے میرے پیغمبر، تجھے نہیں معلوم یہ تیرا کوئی کمال نہیں، یہ تو اس نور محمدی کا کمال ہے جو تیری پشت میں تھا تو فرشتے پیچھے رہتے تھے، جو تیری
پیشانی میں آیا تو فرشتے تیرے آگے کھڑے ہونے لگے۔ حضرات محترم پھر آدم علیہ السلام نے کہا مولا میں اس نظارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اتنی بات کہی تو مولا تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو دے، اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کے نخون کو دے۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے ملائے اور انگوٹھوں کے نخون کو دیکھا تو تڑپ گئے، نور محمدی کا جلوہ دیکھنے کو مل گیا۔ بہت جلدی سے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ ہم اسی آدم کی سنت کو ادا کر رہے ہیں کہ نام محمدی پر، اللہ کے محبوب کے نام پر ہم اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ حضرات محترم یہ وہی نور محمدی ہے، یہ وہی نور محمدی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے اس نور کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اسی نور سے سب چمکتے گئے۔ آدم علیہ السلام چمکے اسی نور سے، موسیٰ چمکے اسی نور سے، عیسیٰ چمکے اسی نور سے، یحییٰ چمکے اسی نور سے، زکریا چمکے اسی نور سے، صالح چمکے اسی نور سے، حضرت داؤد چمکے اسی نور سے۔ حضرات محترم اور آگے بڑھیے، اپنے ذہن کو قریب کیجئے۔ حضرت یحییٰ چمکے اسی نور سے، حضرت ابراہیم چمکے اسی نور سے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ چمکے اسی نور سے، تمام پیغمبر اسی نور سے چمکے۔ اتنا ہی نہیں اور آگے بڑھ جائیے، اپنے ذہنوں کو اور قریب کیجئے، اپنے دماغ کو اور قریب میں لائیے۔ ہم دنیا کے لوگوں کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم چمکے اسی نور سے، خواجہ معین الدین چمکے اسی نور سے، صابر کلیری چمکے اسی نور سے، صابر کلیری چمکے اسی نور سے، نظام الدین دہلوی چمکے اسی نور سے، حضرات محترم شاہ باقی باللہ چمکے اسی نور سے۔ ہم حضرات محترم اور آگے بڑھیے، صابر کلیری چمکے اسی نور سے، شاہزی میاں چمکے اسی نور سے، حضور مفتی اعظم ہند چمکے اسی نور سے، تاج الشریعہ چمکے اسی نور سے، کائنات کا ذرہ ذرہ چمکا اسی نور سے۔ جب بریلی کے احمد رضا کی نظر اس سب پر پڑی تو میرا امام بول اٹھا کہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وہی یہ نور محمدی ہے۔ اللہ حضرات محترم اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس نور کو پیدا فرمایا۔ اگر وہ نور نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ اللہ ہی رب العزت کائنات کو نہ بناتا، اگر اللہ اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ نبی کے صدقے ہے، اب سب کچھ نبی کے صدقے ہے۔ ہم یہاں محفل سجا رہے ہیں، نبی کے صدقے میلادیں منائی جاتی ہیں، نبی کے صدقے ہمارا کھانا نبی کے لیے ہے، ہمارا اٹھنا نبی کے لیے ہے، ہمارا بیٹھنا نبی کے لیے ہے۔ آدم آئے نبی کے لیے، عیسیٰ آئے نبی کے لیے، موسیٰ آئے نبی کے لیے، حضرت یحییٰ آئے نبی کے لیے، غوث اعظم آئے نبی کے لیے، خواجہ معین الدین آئے نبی کے لیے، صابر کلیری آئے نبی کے لیے، یہاں تک کہ سب کچھ نبی کے لیے ہے۔ بریلی کے احمد رضا کی نظر جب پڑتی ہے تو نبی کے عشق میں جھوم کر بولے، تڑپ کر بولے، نبی کے عشق میں جھوم کر، لبوں کو چوم کر بولے یا رسول اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے بے جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، تمہاری لچک، زمین و سمک، سماک و سمک، شکا نشان تمہارے لیے۔ اور کہا لبا کے تلے سنا میں کھلے یا رسول اللہ رضا کی زبان تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے۔ حضرات محترم یہ سب میرے نبی کے لیے ہے۔ اگر میرے نبی نہ ہوتے تو اللہ رب العزت اس کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔ ہم اسی نبی کی محفل منا رہے ہیں اور نبی کی پیدائش پر ہم اور آپ کا حق بنتا ہے کہ محفل سجائیں۔ ہم آپ کا حق بنتا ہے نبی کے نام پر اپنے آپ کے اپنے جائز کمائی کے پیسے کو خرچ کریں۔ ہمارا حق بنتا ہے نبی کے نام پر لوگوں کو شیرینیاں کھلائیں، نبی کے نام سے فاتحہ خوانی کرائیں، لوگوں کو کھانے پینے کو دیں۔ حضرات محترم ہم نبی کے نام پر سب کچھ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ ہمارا اصول ہے۔ کیونکہ جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی، اگر ہم اس کے
کے لیے کچھ نہ کر سکے تو میں تو کہتا ہوں بیکار ہماری زندگیاں ہیں، کیونکہ سب کچھ نبی کے لیے ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو یہاں تک کہ کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ اب خود غور کیجئے، اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی بنایا ہے سب نبی کے صدقے بنایا ہے، سب نبی کے لیے بنایا گیا ہے۔ حضرات ہم اسی نبی کی محفل کو منا رہے ہیں، ہم اسی نبی کی محفل کو سجا رہے ہیں، ہم اسی نبی کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ جس نبی کا ذکر جس جگہ کیا جاتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جہاں محفل میلاد سجائی جاتی ہے، منائی جاتی ہے، میں اس جگہ کو جنت کی کیاری بنا دیتا ہوں۔ اور کیجئے لوگوں، ہم جب اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ میلاد منا رہے ہیں، گویا کہ یہ سمجھا جائے کہ ہم اس وقت اس پروگرام کے ٹائم، اس محفل کے ٹائم جنت کی کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں، لیکن غور کرو لوگوں، ہم اس جنت کی کیاری میں بیٹھ کر نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہمارے ذکر کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، تاکہ اس ذکر کرنے کی برکت سے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حضرات ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہم یہی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، سب کچھ نبی کے صدقے ہے، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اگر اپنے محبوب کے نور کو پیدا نہ فرماتا تو کچھ نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ تم ہوتے، نہ لوح ہوتا، نہ قلم ہوتا، نہ کرسی ہوتی، نہ یہ سامیانے ہوتے، نہ یہ سجاوٹ ہوتی، نہ ہم یہاں ہوتے، نہ تم یہاں ہوتے، نہ یہ جلسے ہوتے، نہ یہ محفلیں ہوتی، نہ یہ میلاد ہوتی، بلکہ کچھ نہ ہوتا، کائنات کا وجود نہ ہوتا اگر اللہ اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا۔ یہ سب کچھ محبوب کے صدقے ہے، اگر محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، سب کچھ محبوب کے لیے کیا ہے۔ حضرات اب بریلی کے احمد رضا کی زبان سنیے، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ الحاج امام احمد رضا خان پکار کر کہتے ہیں وہ جو نہ تھے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات میرے نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، میرے نبی نہ تھے تو کچھ نہ تھا، میرے نبی نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات اب غور کیجئے خود اس بات پر، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو نبی کے صدقے بنایا۔ ہم یہاں محفل سجا رہے ہیں نبی کے صدقے، ہم میلاد منا رہے ہیں نبی کے صدقے۔ اگر نبی نہ آتے تو کچھ نہ ہوتا، اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے حضرات محترم، اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے، کہ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، کہ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ حضرات محترم ہم کتنا بھی اللہ کے محبوب کی تعریف کریں تو بھی کم ہے، ہم کتنی بھی تعریف حمد و ثنا بیان کریں لیکن نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ محبوب لاجواب ہے، وہ تو نبیوں کا امام ہے، وہ تو پیغمبروں کا پیغمبر ہے، وہی اول و آخر ہے، وہی ظاہر و باطن ہے۔ حضرات جو اول و آخر ہو، جو ظاہر و باطن ہو، جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے، جس کا جو سارے ولیوں جو سارے پیغمبروں کا امام ہو، جو اللہ کا محبوب ہو۔ حضرات اب غور کیجئے، جو خود خدائے تعالیٰ کا محبوب ہے اس کی شان کیا ہوگی۔ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنے محبوب کو دوسرے کے لیے نہیں دیکھ سکتے، لیکن غور کرو لوگوں، وہ پاک پروردگار عالم جس نے اپنے محبوب کو ہمارے اور آپ کے حوالے کر دیا، جس نے اپنے محبوب کو ہمارے اور آپ کے حوالے کر دیا اور کہا اے لوگوں میں آپ کو اپنا محبوب دے کر تم پر احسان کر رہا ہوں، جبکہ اللہ رب العزت نے کسی بھی چیز کا احسان نہ جتایا، کھانے کو دیا تو احسان نہ جتایا، پینے کے لیے طاقت دی تو احسان نہ جتایا، اٹھانے کے لیے ہاتھ دیے تو
तारीफ करेंगे, हम क्या उस नबी की शान शौकत बयान करेंगे, लेकिन आए लोगों दिल की तसल्ली के लिए, दिल के सुकून के लिए हम नबी का जिक्र करते हैं, हम नबी का जिक्र करते हैं, हम नबी की महफिल मनाते हैं, हम नबी का जश्न मनाते हैं। और करो लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जश्न के सदके हमारी बख्शिश फरमाने वाला है, उस महफिल मीलाद के सदके हमें बख्श देने वाला है, और उस महफिल की बरकत से हमें जन्नत का परवाना मिल जाएगा। हज़रात, वो महबूब है, वो महबूब है, हम उससे कितनी भी मोहब्बत करें तो कम है। बल्कि एक जुमले में बात खत्म कर देना चाहता हूँ, बस इतनी बात कहना चाहता हूँ, हम उस महबूब से मोहब्बत करते हैं, हम उस दोनों जहां के मालिक व मुख्तार से मोहब्बत करते हैं, जो इमामों का इमाम है, जो पैगंबरों का इमाम है, जो अव्वल व आखिर है, अल्लाह ने जिसके नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया वो है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मुझे कहना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अंदाज हम अपना जमाने से जुदा रखते हैं, कि अंदाज हम अपना जमाने से जुदा रखते हैं, और महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। अंदाज हम अपना जमाने से जुदा रखते हैं, महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हजरात मोहतरम, और कीजिए, हमने उस महबूब से मोहब्बत की है, हमने उस महबूब के दामन को पकड़ा है, हमने उस महबूब की चाहत की है, जो महबूब तमाम पैगंबरों का इमाम है, तमाम पैगंबरों का पैगंबर है, जिसकी शान शौकत